نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لکم عدو مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ٹاپک جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے پراپرٹی، جس کو اردو میں جائیداد کہا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے شروع کے لیکچر میں کہا تھا کہ ہم کیونکہ جورسپروڈنس پڑھ رہے ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو بیسک ٹرمینالوجی فراہم کرتی ہے، تو اس لیے بار بار ہم وہ چیزیں جو معاشرے میں عام طور پر فروٹ کرتی ہیں، سوسائٹی میں فروٹ کرتی ہیں، تو اس کو ہم ایک خاص معنی پہناتے ہیں کہ جب کوئی شخص بولے کہ یہ جائیداد ہے تو اس کا میننگ ہوگا کیا، پھر اس کے حقوق کیا بنیں گے، اور کیا وہ عدالت میں جب جائے گا تو پھر اس جائیداد کے میننگ اصل ہوں گے کیا۔ تو جائیداد جو ہے، یہ جب میں آپ کو آنرشپ پڑھا رہا تھا، ملکیت، تو اس سے ملتی جلتی ایک سلسلہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پراپرٹی جو ہے یہ شروع سے کنسیپٹ چلا آ رہا ہے۔ جب حابیل و قابیل کے وقت سے یہ سلسلے شروع ہوئے تو تھائن از مائن مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا یہ قانون چلتا رہا ہے، جس نے قبضہ کر لیا وہ اسی کی ہو گئی۔ تو بہرحال یہ ایک قسم کا جو ہے وہ رائٹ ہوتا ہے جس میں عام طور پر تمام لیگل رائٹس آتے ہیں۔ تو اس میں جائیداد جو ہے وہ ایک محدود تصور رکھتی ہے کہ کوئی شخص کہے کہ یہ چیز میری ہے، تو بعض اوقات اس کو اپنا پوزیشن دکھانا پڑتا ہے، بعض اوقات اس کو اپنی آنرشپ دکھانا پڑتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ جیورسٹ جو ہیں، فقیہ جو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بیوی بچے جو ہیں وہ بھی پراپرٹی ہیں۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ جو غلام ہیں وہ بھی پراپرٹی ہیں۔ کسی نے اس کی تعریف یہ کی کہ the thing which can be bought and sold is called property، کوئی بھی چیز جو خریدی جا سکے اور بیچی جا سکے اسے بھی جائیداد کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہے اس کی اقسام کتنی ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو آنرشپ میں بتایا تھا، اب اس کی اقسام بھی جو ہے وہ پہلی اقسام جو ہے وہ قسم وہ ہے کارپوریل اور انکارپوریل پراپرٹی۔ کارپوریل یعنی مجسمہ، جسمانی کوئی چیز ہو جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، ٹینجیبل انٹینجیبل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو کوئی چیز جس کو ہم چھو سکتے ہیں، جیسے میری اینک ہے، کتاب ہے، ٹیبل ہے، گھر ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ کارپوریل پراپرٹی کہلاتی ہے، جس میں ہمارے گھر ہو گئے، ہماری گاڑیاں ہو گئیں، یہ ساری کارپوریل پراپرٹی کہلاتی ہیں۔ ایک ہے جی انکارپوریل پراپرٹی۔ انکارپوریل پراپرٹی وہ پراپرٹی ہوتی ہے، مثلا کوئی کمپیوٹر کا پروگرام ہے، کوئی حق ایجاد ہے، پیٹنٹ ہے، وغیرہ، جن کو ہم چھو تو نہیں سکتے لیکن وہ بھی ہماری جائیداد ہے، اس کو ہم ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ اس طرح اس کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، یعنی وہ جائیداد جو موویبل ہے اور اموویبل ہے، یعنی جس کو جو حرکت کر سکتی ہے اور جو حرکت نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر مکان ہے، ابھی حرکت تو نہیں کر سکتا، تو اس لیے یہ اموویبل پراپرٹی کہلائے گا، غیر منقولہ جائیداد کہلائے گا۔ اس کے علاوہ اور جو ہے اس کے فرنیچر ہے، فکسچر ہے، فٹنگز ہیں، جس کو ہم موو کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ منقولہ جائیداد ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کو ابھی بیان کیا ہے انکارپوریل والا، اس میں حق ایجاد جو ہے پیٹنٹ، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اجازت نامہ، کسی قسم کی کوئی لائسنس یا کوئی حق ایجاد، اسی طرح حق تصنیف ہے، کوئی ڈرامیٹک کوالٹی رکھتا ہے، اس کی کوئی ایک اس کا ٹیکنیک ہے، ڈرامہ، ناول، افسانہ لکھنے کی، اس قسم کے کوئی چیزیں ہیں، یا میوزیکل اور کاپی رائٹس ہیں، تو یہ سارے اس کی پراپرٹی میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ ہے جی کمرشل گڈ ول
اور ٹریڈ مارکس. تو جو ساکھ ہے گڈ ول وہ بھی پراپرٹی ہی ہوتی ہے. میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں مثال دی تھی، یونین بینک میں 1872 میں ایک انڈیا میں یونین بینک تھا. تو اس کی مشہوری یہ ہوئی کہ جناب یہ بینک جو ہے وہ دیوالیہ ہو گیا ہے، لہذا ہمارے تو رقم ڈوب جائے گی. انہوں نے لوگوں نے رقم دھڑا دھڑ ڈبوانا شروع کر دی. تو انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹر کا اجلاس بلایا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بندہ جو ہے وہ بڑا ایکسپرٹ ہے، 500 روپے اس زمانے میں لیتا تھا اور صرف ایک لائن لکھتا تھا. تو انہوں نے 3 دفعہ 500 روپے دیا اور اس نے یہی لکھا کہ نو چیک شوڈ بی ڈس آنرڈ، کیش کر دو. تو اب بینک والوں نے کیا کیا کہ وہ اس کو لوگوں کو چائے بھی پلاتے تھے اور چیک بھی کیش کر دیتے تھے. تو اس طرح ہوا کیا کہ 6 مہینے کے اندر ان کی جو ساکھ تھی گڈ ول تھی اس نے اتنا امپروو کیا کہ اربوں روپے اس زمانے میں اس بینک میں آ گئے. تو اسی کو پچھلے لیکچر میں نے بات کی تھی پگڑی کی. تو یہ جو اڈا ہوتا ہے یہ ان کی ایک ساکھ ہوتی ہے یا کسی کمپنی کا نام ہوتا ہے یا اس کا ٹریڈ مارک ہوتا ہے یا اس کا ٹریڈ نیم ہوتا ہے، یہ بھی ان کی پراپرٹی ہوتی ہیں. تو پچھلے لیکچر میں یہی میں نے بیان کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی جائیداد تو ہے 10 لاکھ کی اور 50 لاکھ پگڑی کا لیں گے. تو یہی گڈ ول ہوتی ہے، یہ بھی اس کی ایک جائیداد ہی ہوتی جو نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر یہ کمپنی ہے، یہ جو جگہ ہم بیچ رہے ہیں، یہ جگہ ہی ایسی ہے، اس کا نام ہی ایسا ہے کہ جناب کوئی شخص لے گا تو اسی دن لاکھوں کروڑوں لوگ آ جائیں گے اس نام پر، نام کی وجہ سے چیزیں لینے کے لیے. تو یہ گڈ ول جو ہے ساکھ، یہ بھی ایک پراپرٹی ہوتی ہے اور ٹریڈ مارک بھی پراپرٹی ہے. اسی طرح جو کچھ حقوق ہیں جسے ہم کہتے ہیں رائٹس ان ری لائن، یہ جو ہیں اس کے بھی مزید پھر قسمیں ہیں. مثلا لیزز ہیں، پٹا جات، سرویچوڈز ہیں، حقوق استفادہ، سیکیورٹیز ہیں، تحفظات یا زیر کفالتیں، یا ٹرسٹ ہیں، امانتیں. تو اب جو پٹا جات ہے اس میں بھی مالک کوئی ہوتا ہے اور وہ کسی خاص مدت کے لیے ایک چیز کو ٹرانسفر کر دیتا ہے اور اس پٹا کا دوسرا بندہ فائدہ اٹھاتا ہے. گورنمنٹ یا ملک جو ہے وہ اس کو 99 ایئرس کا پٹا دیتے ہیں. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق استفادہ جو ہے اس کی بھی اقسام ہیں. تو حقوق استفادہ ایکچولی کسی چیز سے کوئی فائدہ اٹھانا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیریڈیل اور پرسنل، ڈومیننٹ، ٹینمنٹ ایک ملکیت غالب ہے، اس کو ہم کہتے ہیں. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کا راستہ جو جاتا ہے وہ آپ کی ملکیت تو نہیں ہوتا. مثلا میں اپنے گھر آتا ہوں تو پتہ نہیں اب کتنے مرلے جگہ ہوگی سڑک سے آگے، تو حالانکہ میں نے اس کے پیسے بھی ادا نہیں کیے اور اس کا مالک بھی نہیں ہوں، لیکن اس سے مجھے کوئی آنے سے نہیں روک سکتا. اسی طرح ذاتی قسم کا جو حق اسائش ہوتا ہے، مثلا میرا کوئی مچھلی کا پلاٹ ہے تالاب، تو میں کسی کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ مچھلیاں پکڑ لیں، تو اس کو حق اسائش اس کو میں دے دیتا ہوں. نیکسٹ جو ہے وہ ہے منفی اور مثبت، پازیٹیو اور نیگیٹو. تو جو پازیٹیو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زمین میں سے راستہ دے دیتا ہے کسی کو کہ آپ یہاں گزر جائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو یہ پازیٹیو ہوگا. نیگیٹو اس میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مکان بناتا ہے اس طرح بناتا ہے کہ دوسرے کی جو ہے وہ روشنی اور ہوا وغیرہ رکتی ہے تو وہ اسے روکتا ہے، تو اسے نیگیٹو سرویچوڈ کہا جاتا ہے. اسی طرح جو محدود یہ اسائش ہیں ان کی یعنی اپرٹیننٹ سرویچوڈ جو ہے محدود قسم کا حق، اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ جو ہمسایہ ہے وہ تعمیر کرتا ہے یا ایک ہی اس کی دیوار ہوتی ہے، تو وہ دیوار پھر کبھی نہیں گرا سکتا، اس کا حق ہے کہ اس کو اویل کرے. اسی طرح سرویچوڈ ان گراس ہوتا ہے
کہ اجتماعی حق کے اسائش، یہ وہ ہے مثلا ایک پارک ہے جس میں تمام لوگ جاتے ہیں، اجتماعی ان کا حق ہے، کوئی کسی کو جانے سے نہیں روک سکتا، یا کوئی پبلک روڈ ہے، ایئرپورٹ تک جاتا ہے یا کسی اڈے تک جاتا ہے، سارے لوگ سفر کرتے ہیں، تو یہ اجتماعی اس کا حق ہوتا ہے، ان کو جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی طرح ایک پبلک سرویٹیوڈ بھی ہے، پبلک سرویٹیوڈ اس سے ملتا جلتا ہے کہ یعنی جو پبلک پلیسز ہیں اس میں سے کوئی شخص اس طرح جاتا ہے یا آتا ہے تو کوئی شخص جو دوسرا اس کو اس سے منع نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ قانون نے اسے حق دیا ہوا ہے۔ اسی طرح پرائیویٹ سرویٹیوڈ ہے، نجی حق کے آسائش، تو میں نے بھی آپ مثال دی تھی کہ میرا ایک تالاب ہے جس میں مچھلیاں ہیں، تو میں کسی دوسرے بندے کو حق دیتا ہوں کہ جناب آپ اس سے مچھلیاں پکڑ لیا کریں، تو یہ پرائیویٹ سرویٹیوڈ کہلائے گا۔ اب ہے جی نیکسٹ جو ہے وہ ہے سیکیورٹیز۔ اب سیکیورٹیز کیا چیز ہے؟ سیکیورٹی ہم ایکچولی کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی قرضہ چاہیے کسی ایجنسی سے یا کمپنی سے، تو آپ وہ دے کر اپنی جائیداد اس میں رہن رکھتے ہیں، رہن رکھ کر اس سے قرضہ لیتے ہیں، جب آپ وہ قسطیں ساری پے کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی جائیداد وہ ریڈیم کر دیتے ہیں، واگزار کر دیتے ہیں، تو یہ ہوتی ہیں سیکیورٹیز۔ اس کی جو ہے آگے پھر مختلف شکلیں ہیں۔ پہلا ہے مارگیج، دوسرا ہے لین۔ اس کو ہم ذرا ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ مارگیجز جو ہیں وہ اس کی 6 اقسام ہیں مارگیج کی۔ مثلا پہلا ہے مارگیج بائی کنڈیشنل سیل۔ ایک شخص نے قرضہ لیا اور ایگریمنٹ ہوا، تو اس میں یہ طے پایا کہ اگر آپ یہ قرضہ ایک وقت تک ادا نہ کر سکے تو ہم آپ کی جائیداد کو بیچ دیں گے، تو یہ ہوتا ہے مارگیج بائی کنڈیشنل سیل، یہ رہن ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ایک سمپل مارگیج ہوتا ہے، اس کا قرضہ بھی جو مارگیجر ہے اسی کے پاس رہتا ہے، تو ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، اس کو رجسٹر کروا لیتے ہیں، یا بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ سمپلی اس کو چارج کریٹ کروا لیا جاتا ہے، وہ بھی سمپل مارگیج کے ضمن میں آتا ہے۔ تیسرا جناب جو ہے وہ ہے یوزوفریکٹری مارگیج۔ یوزوفریکٹری مارگیج میں جو ہے وہ مارگیجر جو ہے وہ قبضہ مارگیجی کو دے دیتا ہے، اس کے پاس قبضہ رہتا ہے، وہ قسطیں وغیرہ پے کرتا ہے، اگر اس نے نہ دیا قرضہ واپس تو وہ عدالت سے پھر ڈگری حاصل کر کے وہی زمین پھر اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ جناب ہے چوتھا، وہ ہے انگلش مارگیج۔ انگلش مارگیج انگلش یا رہنما کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص ڈیٹ دے دی جاتی ہے کہ جی فلاں تاریخ تک اگر آپ نے یہ قرضہ ادا نہ کیا تو آپ کو یہ مکان، دکان یا پلاٹ وہ مارگیجی کے نام منتقل ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں انگلش یا مارگیج۔ نیکسٹ جناب ہے ایکویٹیبل مارگیج۔ ایکویٹیبل مارگیج اسے کہتے ہیں، تو یہ اس کا جو تو ایکویٹیبل مارگیج کی ہم بات کر رہے تھے، یہ وہ رہن ہوتا ہے جو دستاویز حقیقت وغیرہ کے پاداش میں پیش آتا ہے، اور جب چاہے جو مارگیجر ہوتا ہے وہ اپنی رقم ادا کر کے اپنی جائیداد واگزار کر سکتا ہے۔ چھٹی قسم یہ اس کی ہوتی ہے انامس مارگیج، جسے رہن غیر معمولی کہتے ہیں۔ یہ جو ہم نے اوپر جتنی بھی بیان کی ہیں قسمیں، یہ وہ قسم ہوتی ہے کہ اس میں سے کوئی بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ غیر معمولی قسم کی شرائط ہوتی ہیں جو آپس میں مارگیجی اور مارگیجر لکھتے ہیں، تو یہ بھی جائیداد جب قسطیں پہ ہو جائیں تو واگزار ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ جناب ہم نے کہا تھا لین، تحفظی حق۔ اس سے پہلے میں بیان تھوڑا سا کر دوں کہ یہ ایک، تو نیکسٹ میں آپ کو بتا رہا تھا ہائیپوتھیکیشن، وہ بھی ایک سیکیورٹی کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے ایک ٹریکٹر زرعی بینک سے قرضے پر لیا،
تو ہائپوتھیکیشن کے ذریعے وہ آپ کی جو خود وہ ٹریکٹر جو انہوں نے دیا ہے وہ 50% مارگیج اپنے پاس وہ کر لیتے ہیں، اسے ہائپوتھیکیشن کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے جی لین۔ لین جو ہے وہ ایک سیکیورٹی ہوتی ہے، تو لین کو ہم تحفظی حق بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی گھڑی تھی، ڈائمنڈ کی گھڑی تھی 1 کروڑ روپے کی، آپ نے گھڑی ساز کو دی کہ جناب اس کی ذرا صفائی وغیرہ کر دیں، تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں کر دوں گا، 50 روپے لوں گا۔ تو اب اس کا لین ہوگا اس گھڑی پر، چاہے آپ کی گھڑی کروڑ روپے کی ہے، آپ اس سے زبردستی نہیں چھین سکتے۔ اگر آپ نے زبردستی اپنی ہی گھڑی چھینی تو پھر آپ پر FIR کٹ جائے گی، آپ نے زبردستی کیوں چھینی۔ تو اس کو لین کہتے ہیں کہ اس کا تحفظی اس کے اوپر حق ہے، جب تک آپ اس کے جو پیمنٹ ہے 50 روپے وہ ادا نہیں کریں گے تو وہ مال جو ہے آپ اس سے زبردستی نہیں چھین سکتے۔ نیکسٹ ہے جی وقف ٹرسٹ۔ اس میں ڈپلیکیٹ قسم کی آنرشپ ہوتی ہے، ٹرسٹی جو ہے وہ آسانی سے کوئی چیز بیچ نہیں سکتا، اور قانون نے ایک بڑے انداز سے اس کو الاؤ کیا ہے کہ جو ٹرسٹی آنرشپ ہوتی ہے اس میں 2 بلکہ 3 پارٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک شخص ہے جو کسی کو ٹرسٹ کرتا ہے، دوسرا وہ متولی کہلاتا ہے، اور پھر وہ کسی کی بینیفٹ کے لیے وہ ادارہ چلتا ہے۔ اس طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پراپرٹی ہے اس کو ایکوائر کرنے کے، اس کی ایکوزیشن کے کون کون سے موڈز ہیں اور ملکیت کس طرح حاصل کی جاتی ہے۔ تو پہلی چیز جو اس میں ہے وہ ہے پوزیشن، قبضہ۔ تو ملکیت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ قبضہ کے ذریعے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو جب پوزیشن پڑھا رہا تھا تو ایڈوانس پوزیشن پڑھایا تھا کہ کوئی شخص، اب ہمارے پاکستان تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ختم کر دیا ہے، تاہم یہ یوں ہوتا تھا کہ کسی کے گھر میں یا پلاٹ پر کوئی اسلحہ لے کر اس پر قبضہ کر لیتا تھا تو 12 سال تک اگر کوئی شخص خاموش رہتا تو وہی جو اسلحہ بردار شخص ہے جبر کے ذریعے وہ اس نے مکان یا پلاٹ پر قبضہ کیا ہے تو اس کو مالک گردانا جاتا تھا، اور وہ استقرار حق کا دعویٰ عدالت میں کرتا تھا کہ وہ جناب جابرانہ طور پر اس نے قبضہ لیا ہے، لہذا یہ مجھے اس کا ملکیت دی جائے۔ تو عدالتیں دعویٰ ڈگری کر دیتی تھیں۔ تو اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ختم کر دیا ہے۔ یہ تھا اس مقولے کی بنیاد پر کہ لا کمز ٹو ویجیلنٹ ناٹ ٹو سلیپی، ایک شخص 12 سال کیوں سویا رہا، اس کا مکان تھا یا جائیداد تھی تو وہ کیوں نہ رویا پیٹا، کہیں بھاگ دوڑ کرتا، لہذا اس نے یہ نہیں کیا، اب لہذا وہ مالک ہی نہیں رہا۔ تو نیکسٹ جناب جو ہے اس کا جو ایکوزیشن آف پراپرٹی ہے کہ مالک کس طرح بنتا ہے وہ ہے پریسکرپشن۔ پریسکرپشن جو ہے وہ ہوتا ہے حق کے قدامت۔ کسی دریا نے جگہ چھوڑ دی یا کسی نے ویسے کوئی میڈو تھی، چراگاہ تھی، اس پر ان کا آباء و اجداد کا قبضہ چلا آ رہا ہے جی سینکڑوں ہزاروں سال سے، تو اس بنیاد پر وہ حق کے قدامت کے بنیاد پر یعنی پریسکرپشن کی بنیاد پر وہ مالک بن جاتے ہیں، اس کی وہ پراپرٹی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی ایگریمنٹ۔ ایگریمنٹ وہ ایک چیز ہے جس کے تحت لوگ جو ہے وہ مالک بنتے ہیں، پراپرٹی ان کے نام ہوتی ہے۔ میوچول ایگریمنٹ بٹوین دا پارٹی، 2 یا 2 سے زیادہ آدمی آپس میں کوئی ایگریمنٹ کر لیں اور کوئی چیز بیچ دیں ایک دوسرے کو تو اس سے بھی وہ ملکیت جو ہے پراپرٹی کے وہ مالک بن جاتے ہیں۔ اس میں پھر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ایکٹ ان دی لا، دوسرا ہے ایکٹ آف لا۔ تو یعنی ایکٹ آف لا میں تو ہے آٹومیٹک پروسیس، مثلا ایک باپ فوت ہوا، بچے جو ہیں وہ آٹومیٹک اس کے مالک بن گئے۔ اب جو مالک بنتے ہیں پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آیا کسی کو اس نے وصیت کی ہوئی ہو، کسی کے ساتھ اور ایگریمنٹ کر رکھا ہو، کسی سے لون لے رکھا ہو، تو اس جائیداد سے وہ چیز جو ہے وہ پہلے لون وغیرہ دیا جائے گا، پھر وہ پراپرٹی کے بچے مالک بن جائیں گے۔ تو جو دوسری قسم ہے وہ ایگریمنٹ میں نے بیان کر دی ہے۔ اسی طرح ایک اور یعنی معاہدے کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسائنمنٹ ہوتی ہے۔
اسائنمنٹ معاہدہ یا اقرار نامہ ہوتا ہے، اس کے تحت بھی جو ہے وہ ایکوزیشن آف پراپرٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جسے ہم گرانٹ کہتے ہیں، وہ اس کو بھی ہم اقرار نامہ کہتے ہیں۔ اگر اس اقرار نامہ میں اگر کسی جائیداد کی لین دین کا مسئلہ ہو تو وہ بھی اسی طرح گرانٹ جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ بندہ اس کی ایکوائر کرتا ہے پراپرٹی کو۔ اسی طرح وراثت قانون جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کے تحت بھی پراپرٹی کی ملکیت ہوتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں اس میں ہے، لا آف اسٹاپل ہوتا ہے، وہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لا آف اسٹاپل جو ہے امر مانے تقرر کہتے ہیں۔ مثلا ایک شخص جو 2-3 بندے مالک ہیں آپس میں، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ جائیداد بیچتا ہے، دوسروں کو پتہ ہے کہ یہ والا پورشن جو ہے یہ وہ بیچ رہا ہے اور وہ خاموش رہتے ہیں، تو اب وہ اسٹاپ ہو جائیں گے قانون کی نظروں میں کہ نہیں جناب یہ تو اس کی تقسیم نہیں ہوئی، یہ تو تقسیم ہوتی، اس لیے یہ جو سیل ہے یہ ساری وائڈ ہے، بینیشو ہے، باطل ہے، اس کو ختم کیا جائے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک شخص آتا ہے تو مکان جو ہے وہ اس کی بیوی کے نام ہے، لیکن وہ بار بار وہی آتا ہے اور معاہدے کرتا ہے اور اس قسم کی باتیں کرتا ہے، تو اب جب مکان اگر اس نے بیچ دیا، رجسٹری ہو گئی، بے شک مالک بیوی ہے، تو اب وہ یہ نہیں، اگر جو لینے والے ہیں وہ اگر مکان لے لیں یہ سمجھ کر کہ یہ مکان اس کا ہے، تو اس بنیاد پر رجسٹری باطل نہیں ہوگی کہ جناب یہ تو مالک ہی نہیں تھا۔ تو اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں اب نالج میں ہو کر پھر یہ اسٹاپل کا قانون ہوتا ہے، جو قانون شہادت کی جو ہے وہ آرٹیکل جو ہے وہ 114 ہے، اس کے تحت جو ہے پھر یہ ایک بندہ جو جس کے نالج میں چیز ہو پھر بعد میں وہ یہ بات نہیں کر سکتا، وہ اسٹاپل کا قانون اس پر لگ جائے گا۔ تو امید ہے میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ میری آپ سے ہمبل سبمیشن جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے، جس سے میں آپ کا ممنون رہوں گا۔